السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاشر تنویر اور میں ہوں صباحت قریشی۔ حق نیوز لے کر آیا ہے آج آپ کے لیے ایک خصوصی پروگرام۔ 12 دسمبر دنیا بھر میں صحت سے آگہی یعنی یونیورسل ہیلتھ کوریج ڈے منایا جاتا ہے۔ اسی لیے حق نیوز لے کر آیا ہے آپ کے لیے صحت سے متعلق یہ خصوصی ٹرانسمیشن، جس میں ہم صحت مند طرز زندگی کے فروغ اور اس کے حصول کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی یہ کہ ہم خود کو کیسے صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ آج یہ دن منانے کے مقاصد ہیں: صحت کی سہولیات کے حوالے سے آگہی کو بڑھایا جائے، حکومتی سطح پر ایک پائیدار اور لچکدار نظام صحت کو فروغ دیا جائے، عام آدمی تک معیاری، سستی اور قابل رسائی صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، اور ساتھ ہی یہ کہ اب وقت آ گیا ہے ہم صحت کو اپنا بنیادی حق سمجھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ ناظرین، WHO نے اس سال جو تھیم رکھا ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، A healthy future for all، یعنی صحت مند مستقبل سب کے لیے۔ اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر افتخار احمد صاحب۔ آپ کنسلٹنٹ ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد سے، تو آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال کے ساتھ کرتے ہیں کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ بیسیکلی اٹس اے سیلیبریشن فرام WHO، اور یہ یونیورسل جو ہے اس کا آئیڈیا بیہائنڈ یہ ہے کہ ہیلتھ فار آل۔ انفارچونیٹلی ایون ہمارے ملک میں بھی اس میں کوئی یونیفارمٹی نہیں ہے جو ہیلتھ سروسز میں۔ آف کورس ڈفرینٹ کمیونٹیز they have access to a very different level of health care۔ تو یونیورسل جو یہ ہیلتھ کوریج ہے، اس میں آئیڈیا بیہائنڈ یہی ہے کہ انٹرنیشنلی آل دا جو بگ کنٹریز ہیں اور جو بگ لیڈرز ہیں وہ کوئی اسمارٹر انویسٹمنٹ اس طریقے سے کریں کہ جو ایسی کنٹریز جدھر انفارچونیٹلی ہیلتھ سروسز پراپرلی ڈیولپ نہیں ہیں، اس میں جو ہیلتھ کی ایٹ لیسٹ جو بیسک نیڈز ہیں وہ وداؤٹ اینی ایڈیشنل فائنینشیل وریز سب لوگوں کے ساتھ ان یونیفارم وے پہنچ سکیں۔ سو دیٹس بیسیکلی دا آئیڈیا بیہائنڈ آن دا یونیورسل جو ہیلتھ کوریج۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہنا تو بڑا اچھا لگتا ہے نا کہ UHC یونیورسل ہیلتھ کوریج ڈے ہم منا رہے ہیں۔ WHO کے بیسیکلی جو مقاصد ہیں ان پہ آپ گراؤنڈ ریئلٹیز میں دیکھتے ہیں کہ کوئی عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، جیسے آپ نے خود ہی بات کی پاکستان جیسے ملک میں؟ اچھا، انفارچونیٹلی اٹس اے ویری ہارش فیکٹ۔ ہم سارے اس ملک میں رہتے ہیں، وی آل نو کہ سروسز جو ہیں وہ انفارچونیٹ ڈفرینٹ کمیونٹیز ڈفرینٹ پاکٹس کے لیے ویری ڈفرینٹ۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا کسی بھی چیز میں، دیٹس اے فائنینشیل امپیکٹ۔ بالکل۔ باقی دنیا میں بھی اگر ہیلتھ سروسز چل رہی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ مفت چل رہی ہیں، اس پہ گورنمنٹ بلینس اسپینڈ کر رہی ہے۔ الٹیمیٹلی سم ون از اسپینڈنگ سم ویئر، وہ پیسہ کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ پیشنٹ کو پے نہیں کرنا پڑ رہا۔ اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ کو، میں مطلب 20 سال UK میں رہا ہوں، ادھر آپ کو یہ نہیں ہوتا پیشنٹ کو یار میں ہاسپٹل جاؤں گا میری اینجیوپلاسٹی ہونی، میں نے پیسے کدھر سے دینے ہیں، اسے پتہ میں نے ایک پینی بھی نہیں دینی، اس پریشانی سے بالا تر ہے۔ اور دوسرا اسے پتہ ہے کہ جیسے میرا علاج ہونا ہے ایسے ڈپٹی کمشنر کا علاج ہونا ہے، ایسے ہی میئر کا علاج ہونا ہے، ایسے MNA کا علاج ہونا ہے، ایسے MP کا علاج۔ سو دیر از نو ڈفرینس، کوئی کیو جمپ نہیں کرے گا۔ اگر میری کیو میں 100واں نمبر ہے تو میں 100 میں بھی رہوں گا، جو پیچھے والا وہ پیچھے رہے گا، پہلے والا پہلے رہے گا۔ تو یہ جو چیز ہے نا، دیٹس انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے گورنمنٹ سیکٹر میں۔ آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی ون، لیکن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر از ویری اوور لوڈیڈ، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کہ ٹھیک ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں لوگ ایسے اور لوگ ویسے۔ جو ہم اپنے سارے لوگ جب موٹر وے پہ چڑھتے ہیں سارے مہذب ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل، خالی موٹر وے پہ انڈیکیٹر دے کے لین چینج کر رہے ہوتے ہیں، ایسے نا؟ کیونکہ اس کی وجہ ہونا پتہ ہے کہ ادھر میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی، کوئی بھی اوور اسپیڈنگ کرے گا اسے روکا جائے گا، عزت سے اسے پیش آیا جائے گا۔ اگر میں کچھ نہیں کر رہا مجھے کوئی فضول میں نہیں روکے گا۔ سو دیٹس مطلب چیزیں دیر از پوٹینشیل، اگر ہم کرنا چاہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی امپروومنٹ میں پوٹینشیل ہے۔ اور اس میں شاید بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، لیکن ایک جو چیز جب تک شاید وہ نہیں ہوئے گی، بہت مشکل کا ہاسپٹل سروسز بہتر ہوں، وہ ہے پرائمری ہیلتھ کیئر۔ ساری دنیا میں اگر آپ پرائمری ہیلتھ کیئر پہ فلٹر نہیں لگائیں گے
ہر بندہ پمز جا کے ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتا. دیکھیں نا ایک بندہ گجر خان سے اٹھ کے جی ہرنیا کا آپریشن کرائے, اگر پمز آئے گا تو پمز کتنے کو پیشنٹ لے لے گا. بالکل. سو یو نیڈ ٹو ہیو ان بٹوین جو کہ چیزیں ہیں انہیں صرف فنکشنل کرنے کی ضرورت ہے کہ پرائمری کیئر پہ مطلب بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, آگے اس کے رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, آگے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں, آگے DHQs ہیں, پھر پمز آتا ہے. ٹھیک ہے. سو یو نیڈ ٹو میک آل دوز تھنگس افیکٹولی فنکشنل. اچھا تو سر کائنڈلی یہ بتائیے صحت کے حوالے سے کہ ہم صحت مند انسان کسے کہہ سکتے ہیں؟ بڑا مشکل کویسچن. اچھا اس میں دیکھیں, اس میں دو چیزیں یہ میں سارے اپنے پیشنٹس کو بھی کہتا ہوں, جتنے بھی میرے چھوٹے بڑے ان کو بھی میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں. صحت کے نا بڑے دو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں. اٹس اے مینٹل ہیلتھ اینڈ فزیکل ہیلتھ اینڈ دے آر انٹر-ووون. آپ انہیں سیپریٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو بوتھ. یہ آئسولیشن میں ایک چیز نہیں ہوگی, میں لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. اگر آپ کی دونوں میں سے ایک خراب ہے دوسری بھی خراب ہوئے گی, دونوں میں سے ایک ٹھیک ہے اٹ ول میک دا ادر بیٹر ایز ویل, اگر کمپلیٹلی ریکور نہیں بھی کرے گی. تو وہ خیر مینٹل ہیلتھ ایک شاید ڈفرینٹ ٹاپک ہے, بہت لمبی بات ہے. فزیکل ہیلتھ میں اسے ہم آگے اگر سپلٹ کرنا چاہیں تو اسے دو میں ہم جسٹ ایک فار انڈرسٹینڈنگ پرپز, اس میں ایک ہیں جو ہماری اینی کائنڈ آف فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, اور دوسری ہے جو ہمارے ایٹنگ پیٹرنز ہیں. انفارچونیٹلی میں اسی پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں پہلے مطلب آج سے 20 سال پہلے کا آپ فیز دیکھیں یا 30 سال پہلے کا, تو ہم دیکھتے تھے کہ بہت ریئر کیسز ہوتے تھے جو مطلب کسی کو ڈائبٹیز ہو گئی, ہم سنتے تھے کہ ڈائبٹیز ہے, یا اور کوئی بلڈ پریشر کا ایشو ہو گیا. اب دیکھیں آپ موسٹ کامن ہر دوسرے تیسرے بندے میں آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کی وجہ سے جو ہے ہماری جو میل سائڈ ہے اس کو ذرا بہتر کرنے کی ہمیں آف کورس. آئی مین اس میں دونوں ہی اسپیکٹ ہیں. اس میں یہ مینٹل ہیلتھ والا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے مینٹل ہیلتھ سے آپ کے بہت سارے باڈی کیمیکل چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اینڈ اپ کہیں نہ کچھ وہ کر رہے ہیں. جی بالکل. لیکن اگر آپ اس سائڈ پہ آ جائیں فزیکل ڈسکس کرنے کے لیے, اس کی میں ایگزامپل اس طرح دیتا ہوں, پتہ نہیں آپ کا کتنا کو گاؤں کا ایکسپوجر ہے. پرانے زمانے میں لوگ 2 ٹائم کھانا کھاتے تھے. ٹھیک ہے جی. صبح لوگوں نے اٹھنا گاؤں میں, انہوں نے کھیتوں میں چلے جانا. ٹھیک ہے. صبح اٹھ کے یہ نہیں کہ ناشتہ ہو رہا ہے, اس کے بعد وہ مطلب آفٹر فجر پریئر مطلب وہ چلے گئے, انہوں نے 2-3 گھنٹے کام کیا. اس کے بعد گھر سے کھانا جاتا تھا جو 9-10 بجے وہ کھاتے تھے, تھوڑا ریسٹ کرتے تھے, دین دے اسٹارٹ ورکنگ اگین. شام تک وہ کام کرتے تھے, مغرب کے ٹائم وہ گھر آتے تھے اور شام کا کھانا کھاتے تھے. دیٹس اٹ, دا 2 meals a day. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ کہ سمپل تھا. انفارچونیٹلی اب یہ کہ ایک تو ہمارا میل ہمارے پورشن سائز بڑھ گئے, بے شک ہم مانیں بے شک نہ مانیں. ٹھیک ہے. بٹوین میل منچنگ بڑھ گئی. بالکل. ٹھیک ہے. صبح ناشتہ کر کے آئے 10 بجے سموسہ بھی میں نے کھا لیا. ٹھیک ہے. کھانا کھایا 4 بجے میں نے, وہ ضروری بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ والی چیز بھی بڑھ گئی ہے. دوسرا سیڈنٹری لائف اسٹائل بہت بڑھ گئی. میں ہنستا ہوتا ہوں کہ مارکیٹ میں جائیں نا کسی کے ساتھ, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گاڑی ادھر پارک کرنی ہے کہ میں اترتی پہلا میرا اسٹیپ نا دکان کے اندر ہی پڑے, مطلب اتنی دور بھی نہ ہو کوئی مجھے 10 قدم چلنا پڑے. تو وہ میرا خیال ساری چیزیں ہیں جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کیومولیٹیو افیکٹ ہے نا, مطلب ایک دن میں تو نہیں ہے, یہ تو آہستہ آہستہ اکٹھا ہو رہا ہے. اور میں ڈائبٹالوجسٹ بھی, میں اپنے سارے ڈائبیٹک پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ بہت سارے جو تھوڑے بہت اوور ویٹ ہیں کہ آپ پوٹینشلی اسے ریمیشن میں لے کے آ سکتے ہیں اف یو مینیج ٹو لوز سم ویٹ. تھوڑا سا لائف اسٹائل چینج کریں. ہمارے بہت سارے جو کرونک ڈیزیزز ہیں نا وہ لائف اسٹائل کی دین ہے. اس میں بلڈ پریشر بھی ہے, اس میں ڈائبٹیز بھی ہے, اس میں یہ اسٹومک ریلیٹڈ ایشو, ہر بندے کو ایسیڈیٹی ہے, ہر بندے کو مجھے گیس ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ وہ جو ہم اندر ڈال رہے ہیں اسی کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکل رہا ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے یہ ہیلدی لائف اسٹائل کو ہم کس طرح سے اپنے اوپر پہلے امپلیمنٹ کریں اور دین پھر اس کو پروموٹ کریں؟ آف کورس. اچھا اس میں اگر تو فزیکل کی ہم صرف بات کریں, اس میں جو میں اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں, میں انہیں کہتا ہوں یہ 4-5 چیزیں چھوڑ دو. اچھا اب یہ پتہ نہیں میرے لوگ خلاف نہ ہو جائیں بیچ. اس میں ایک تو فزی ڈرنکس ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جس میں کوک پیپسی نام لے رہا ہوں, لیکن اینی فزی ڈرنک. ٹھیک ہے. اس میں شاید آپ کو اندازہ ہوئے گا کہ آپ ایک گلاس جو 330 ml کا کین ہوتا ہے آپ کا ایک فزی ڈرنک کا, اس میں تقریباً 8 چمچ چینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو چینی جو ہے نا وہ ون آف دا کلپریٹ جو ہماری ماڈرن ڈیزیزز ہیں, جس میں ڈائبٹیز بھی ہے, اوبیسٹی بھی ہے, اور آگے پھر سارے ایشوز جو شروع ہو جاتے ہیں. مطلب لیں لیکن اتنی لیں جتنی ضرورت ہے. بالکل. اس میں جتنا آپ کم کر سکتے ہیں اس کو کم کر دیں. فزی ڈرنکس بند کر دیں. بیکری جو میدا ہے
وہ بھی جتنا کم کر سکتے ہیں کم کر دیں. ٹھیک ہے, اس لیے چیزیں چھوڑی تو نہیں جا سکتی جی, جتنے ہائی کاربز آپ لیں گے اتنا ایشو زیادہ ہے. ڈائننگ آؤٹ آئی نو ہم سارے کرتے ہیں, لیکن وہ جتنا کم کر سکتے ہیں کم کر دیں, وہ والی چیز جو ہے. اور کوئی ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی, اس میں کوئی بھی جو بھی آپ واک کر سکتے ہیں, آپ نے کوئی اسپورٹس کھیلنی ہے, آپ نے کوئی سوئمنگ کرنی ہے, ٹینس کھیلنی ہے, جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ ڈیفینیٹلی کریں. ریکمینڈیڈ یہ اباؤٹ 30 منٹس اے ڈے, تو وہ آپ لازمی کریں. آن ٹاپ آف دیٹ یہ کہ فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی امپروو کرتی ہے. اس میں آفٹر فزیکل ایکٹیویٹی سرٹن کیمیکل ریلیز کر رہا ہے برین. ٹھیک ہے, اس میں یہ کہ آپ خود کر کے دیکھ لیں, اس میں آپ یو ول فیل بیٹر. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے, ایک سجیشن ہی ہوگا ہمارے ویورز کے لیے کہ فزیکل ایکٹیویٹی ایک دن جو 24 گھنٹے ہمارے ہیں ان میں سے 30 منٹ کے لیے ہم لازمی, چاہے وہ کچھ بھی ہو, ہم واک کریں, رننگ کریں, کوئی اسپورٹس لے لیں, کچھ بھی کریں, لیکن وہ بہت ضروری ہے. اس میں کچھ لوگوں کا تھوڑا سا یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی ہم فزیکل ایکٹیویٹی کریں کس ٹائم پہ, بیکاز ہماری لائف روٹین اس طرح سے ہو گئی ہے. کچھ کو ٹائم رات کو مل رہا ہے, کچھ صبح میں تو بہت مشکل ہے کیونکہ ہم سب بھاگم بھاگ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اب ان 24 گھنٹوں میں بہترین ٹائم 24 گھنٹے نکالنا کون سا, اس میں دیکھیں اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں نا WHO یا کسی بھی دنیا کی گائیڈ لائن, دے گائیڈ لائنس, ٹھیک ہے, وہ رولز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دیتی ہیں. اس میں اگین کوئی بھی گائیڈ لائن ایسی نہیں ہوتی جو ون سائز فٹ آل ہوئے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ٹیلر کرنا ہے کہ مجھے کیسے سوٹ کرتی ہے. میں تو ہر پیشنٹ کو اس کے ٹیلر, میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری کیا رول, میں اس سے بتاتا چاہتا مے بی دس از اے وے کہ آپ شاید کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ کہ اگر آپ 30 منٹ ون گو میں نہیں کر سکتے, اسپلٹ کر لیں. ٹھیک ہے نا, اسے آپ اسپلٹ بھی کر سکتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں جو آپ ان نوئنگلی ایڈ کر سکتے ہیں, جیسے ایک کنسیپٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں واک ٹو ورک. ٹھیک ہے, اگر آپ کا کام بہت دور نہیں ہے, 10-15 منٹ واک پہ ہے, ظاہر شاید خواتین کے لیے مشکل ہو, لیکن میرے خیال ہمارے لیے میں بھی نہ مشکل ہو. اسی طرح اگر بلڈنگ میں آپ 4th 5th فلور پہ ہیں, ڈونٹ ٹیک دا لفٹ, سیڑھیوں سے جائیں. ٹھیک ہے, ہاں سیڑھیاں جائیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر گاڑی مارکیٹ گئے ہیں, بے شک تھوڑی دور پارک کر دیں, اتنی دور نہ ہو کہ چوری ہو جائے, لیکن یہ کہ سم ہے. تو اس میں یہ کہ آپ انڈائریکٹلی انکارپوریٹ کر سکتے ہیں گھر کے کاموں میں. ہم گھر جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار پانی پلانا, یہ دینا, وہی اٹھ کے کر لیں. بے شک گھر میں اب یہ بیگمیں شاید خوش ہوئیں گی, خامن ناراض ہو جائیں گے, ویسے گھر کا کام کریں تھوڑا بہت. ٹھیک, کسی دن صفائی کر دیں بے شک, تو یا گاڑی دھو لیں ویکینڈ پہ. تو یہ نہیں کہ آپ کو ایک پاس گاڑی دھلوانے کے پیسے نہیں ہیں, یہ نہیں کہ وہ, مطلب اٹ از جسٹ گیو یو ایک ایکٹیویٹی جس سے آپ کوئی نہ کوئی اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اور اس سے یہ کہ ڈیفینیٹلی آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی امپروو ہوئے گی. ایک بات صرف جو میں مینٹل ہیلتھ کے والے سے چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو کہ انڈائریکٹلی آپ کی بہت ساری چیزیں امپروو کرے گی, وہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی اپنا نا ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اسپرچول کوشنٹ. اسپرچول کوشنٹ اسینشلی نیت ہے. ٹھیک ہے, جیسے فزیکل کوشنٹ ہوتا ہے, PQ کہتے ہیں, IQ انٹیلیجنس, اس سے اسپرچول کوشنٹ ہے. تو زندگی میں کاموں میں نا اپنا اسپرچول کوشنٹ کوشش کریں کہ اسے ہائی رکھیں. وہ مطلب اس کی چھوٹی سی ایگزامپل یہ ہے کہ فرض کریں 2 ڈاکٹرز ہیں, دونوں لیور اسپیشلسٹ ہیں. انہوں نے جب فائنل ایئر کیا تو اس نے دیکھا کہ پاکستان میں دونوں نے کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ایک نے سوچا کہ یار میں اس میں اسپیشلائزیشن کرتا ہوں, بے تحاشا پیشنٹ ہے, آئی کین ارن اے لاٹ, جس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, ایز لانگ ایز ایتھیکل پریکٹس کر رہے ہیں دیٹس ایبسلیٹلی فائن, آپ کروڑوں کمائیں اربوں کمائیں. ایک اسی کا کولیگ ہے, اس نے بھی یہی سوچا کہ یار پاکستان میں ہیپاٹائٹس بہت زیادہ ہے, میں نے لیور اسپیشلسٹ بننا ہے. پیسے اس نے بھی اتنے کمائے جس نے, لیکن اس کا جو نیت تھی, اس نے کہا جی میں نے لیور اسپیشلسٹ بن کے پاکستان سے ہیپاٹائٹس ختم کرنا ہے. تو اس کا اسپرچول کوشن بہت ہائی ہے, مقصد جو ہے آپ کا. ٹھیک, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ, اور یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی شاید کرنا پڑے گا, گاڑی پارک کرتے بھی کرنا پڑے گا, یار میں ادھر کر کے پارک کر دوں, کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ جو ہے کہ انڈوجینس ہیپینس دے گی نا آپ کو, دیٹ ول امپروو یور مینٹل ہیلتھ. زبردست 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 زبردست, بڑا اچھا میسج جی آپ نے دیا ہے, اور ہم سب کوشش کریں گے کہ اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں, کیونکہ واقعی آسانیاں بانٹنے سے ہی آسانیاں ملتی ہیں. بالکل, تو ہمیں آسانیاں بانٹنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں بھی آسانیاں آئیں. تھینک یو سو مچ جی فار یور ٹائم, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اور بات کر کے, اور انشاءاللہ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. تو تھینک یو سو مچ ونس اگین. آنے والے ٹائم میں بھی آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیمانڈ پہ تکلیف دیں. ناظرین, ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہے ڈاکٹر سید بلال حفیظ صاحب, جو میڈیکل اینڈ ICU اسپیشلسٹ ہیں.
جی تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ سردی کا موسم ہے اور آج کل بریتھنگ ڈس آرڈرز، استھما، نیمونیا بڑی کامن سی بیماریاں ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہمیں استعمال کرنی چاہیے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ لوگوں نے اس بات پہ موقع دیا بات کرنے کا۔ تو بیسیکلی جیسے ہی سردیاں کا موسم یعنی موسم جب بھی چینج ہوتا ہے تو ہمارے یہ پیشنٹ جو تھوڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، نازک پیشنٹ ہوتے ہیں، استھما، سی او پی ڈی والے لوگ یا الرجی والے لوگ، تو ہمیشہ ان کو یعنی ایک مسئلہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کی بیماری بیس لائن بیماری جو کافی دیر سے یعنی کہ کنٹرول میں ہوتی ہے، تو یہ ان کی اس پہ ایگزیبیشنز آنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اٹیکس آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی یعنی ہمیں کوئی بھی پاپولیشن چاہے وہ استھما کسی کو ہے یا نہیں ہے، تو ایسے لوگ جو تھوڑے نازک ہیں یا جنرل پاپولیشن میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ سردی سے بچاؤ کے لیے جو جنرل ہمارے جیسے میئرز ہوتے ہیں جن کو ہم جنرل میئرز کو لیتے ہیں، تو وہ یوز کرنے چاہیے۔ جیسے کہ ہمیں ہمیشہ ہیلمٹ یوز کرنا ہے جب گھر سے نکلیں، تو سردی کے موسم میں یعنی جب زیادہ ٹائم ہے، صبح یا رات کا ٹائم ہے، تو اس ٹائم پہ نکلنے سے تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے۔ خاص کر جو بچے ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں، صبح کا ٹائم ٹھنڈ کا ٹائم ہے، شام جب ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے ان ٹائموں میں یعنی کہ نکلنے کا نہ نکلیں، اگر نکلا جائے تو ناک اور منہ کو ڈھانپا جائے، تاکہ جب ڈھانپ کے نکلیں گے تو اس کی وجہ سے ایئر اندر نہیں جائے گی۔ بیسیکلی ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں اور سردی زیادہ ہوتی ہے تو ہمارا ٹھنڈ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جب منہ کھلتا ہے اس سے ہماری ٹھنڈی ہوا اندر جاتی ہے زیادہ، تو بیسیکلی کولڈ ایئر جو ہے یہ پریسپیٹیٹ کرتی ہے، تو یہ کولڈ ایئر جو ہوتی ہے ناک کے اور ہمارے جو گلے ہیں وہاں ریسپٹرز کو کرتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں کھانسی آتی ہے، سانس میں تکلیف ہوتی ہے، الرجی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ نے اپنا ٹائم مینیج کرنا ہے، دوسرا یہ کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ ہمیں چاہیے کہ بیسیکلی یہاں پہ ماسک یوز کریں، ہیلمٹ یوز کریں، یا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کپڑا ڈال سکتے ہیں اپنے منہ کے اوپر، تو اس کے ساتھ مینیج ہو سکتے ہیں یہ چیزیں کہ ہم کولڈ ایئر کو ہی پریونٹ کر لیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ اور منہ کو بار بار دھویں، تاکہ اگر کوئی مٹی گھٹا کے ساتھ ہمارے ناک کے اندر کوئی چیز چلی گئی ہے منہ کے، تو وہ واش کر کے ہم اس کو نکال دیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو پریونشن، بیسک پریونشن ہی یہاں پہ ہو جائے گی کہ ہم جانے ہی نہیں دیں گے ایئر کو، اور اس کے ساتھ جو پولوشن ہے اندر جب وہ نہیں جائیں گے تو اس کے ساتھ بیسیکلی ہمارا استھما نہیں پریپیئر ہوگا، ورس ہوگا، ہماری کھانسی ورس نہیں ہوگی، نزلہ زکام ورس نہیں ہوگا، یا بچے یا بوڑھے جن کو زیادہ ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو وہ بیسیکلی اس چیز سے بے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ تو ہو گئی نا، دیکھیں احتیاطی تدابیر، ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اب اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، یعنی کہ کسی بندے کو اگر یہ مرض ہو گیا ہے تو وہ پھر آگے کس طرح اس کو اسپریڈ کرنے سے روک سکتا ہے اپنے اینڈ پہ؟ مطلب اسے یہ کوشش تو کرنی چاہیے نا کہ میرے سے یہ بیماری کسی اور کو نہ لگے، تو ان کے لیے بھی کچھ احتیاطی تدابیر آپ بتائیں کہ وہ خود کو کیسے روکیں۔ ایک دفعہ اگر آپ کو یعنی بیماری نے گھیر لیا، آپ کو نزلہ زکام شروع ہو گیا یا ہلکا ہلکا بخار یا جسم میں دردیں یا سمپل کھانسی ہلکی ہلکی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ کریں کہ ہم اپنا ماسک یوز کریں، تاکہ دوسروں کو گھر میں جو ہمارے چھوٹے ہیں یا ہم سے جو بڑے بزرگ ہیں ان کو ہم جو ہے یہ بیماری نہ لگائیں۔ تو ایک تو ہم ہینڈ واش فریکوینٹلی کریں گے، دوسرا ہم ماسک پہنیں گے، منہ کو ڈھانپ کے رکھیں گے، اور یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا آئسولیشن کریں گے کہ باقیوں کو بہت زیادہ قریب نہ آ جائیں، 3 فٹ کا تھوڑا سا فاصلہ رکھیں گے۔ سیکنڈ یہ کہ اپنے آپ کو بھی چونکہ محفوظ کرنا ہے، تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں بخار کی صورت میں اوور دا کاؤنٹر پیراڈول کا استعمال کیا جائے، گرم کہوا کا استعمال کیا جائے، تاکہ ہمارے ایک اندر اندرونی جا کے ہیٹ جسم ہو، جس کی وجہ سے یعنی ایک آپ کو سکون ملتا ہے پیراڈول یعنی سے، گرم کہوے سے، اور گرم سویٹر کپڑوں کا استعمال کیا جائے تاکہ ٹیمپریچر ہم یہ مینٹین کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب ویکسین کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں، ویکسینیشن، جی ویکسینیشن کے حوالے سے ان پیشنٹس کی جو ویکسینیشن کا پروسیس ہوتا ہے اس حوالے سے بھی کچھ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں۔ جی بیسیکلی تو ہر انسان کو چاہیے جو اڈلٹ ہے، ہم جتنے بھی اڈلٹس ہیں ان کو چاہیے کہ ہر سال چونکہ انفلوئنزا کی ویکسین آتی ہے اور وہ پرانی سال کی نہیں لگانی چاہیے، جب نئی سال کی لانچ ہو جاتی ہے تو وہ ویکسین ہر سال لگوانی چاہیے، تاکہ نیو ویکسین، تاکہ وہ جو اسٹرین اس دفعہ زیادہ شدت سے ہے اس کی شدت کو کم کیا جا سکے، تو ہر انسان کو لگانا چاہیے، خاص طور جو استھما سی او پی ڈی والے یا کمزور لوگ ہیں جن کو سانس کا مسئلہ ہے۔ انفلوئنزا کے نام سے آتی ہے، انفلویک کے نام سے ویکسین آتی ہے، آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو یعنی اس کی ویکسین لگائے گا۔ سال میں ایک دفعہ یہ ویکسین لگوانی ہوتی ہے، قریبی ڈاکٹر کی اس سے لگوائی جا سکتی ہے، اور ہر انسان کو ہر اڈلٹ انسان کو لگوانی چاہیے، چاہے اس کا سانس کا مسئلہ ہے
یا نہیں ہے انفلوئنزا کی ویکسین جو ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بتائیے اسموک کے حوالے سے، آج کل اسموک کا سیزن بہت پیک پہ ہے، تو اسموک سے بچاؤ کے لیے ہم گھر میں ظاہری بات ہے بچے اسکول جاتے ہیں، بڑے بھی باہر نکلتے ہیں، تو اپنے جو نیزل پاتھ ویز ہیں ان کو اس سے کس طرح سے بچائیں اس کے افیکٹ سے؟ بیسیکلی اسموک کیا چیز ہے کہ اسموک یعنی ہوا کے اندر اسموک ہے ایک اور بیسیکلی اسموک جب بھی اس میں نمی ہے اور اس کے اندر پلوٹنٹس ہے تو اس کو بچنے کا تو جو سب سے واحد حل وہ ایک ہی ہے کہ وہ پریونشن یہ ہے کہ ہم اس ٹائم میں نہ نکلے، یعنی کہ ایک ٹائم اپنے اگر ہم نے باہر جانا ہے تو ہم ٹائم کو مینیج کریں کہ ہم اس ٹائم جائیں جس ٹائم اسموک یعنی منیمم ہے، تو اسی طرح اسکولز کا ٹائم تھوڑا لیٹ کیا جائے، یا دوسری چیز یہ کہ اگر ہم نے باہر نکلنا ہے تو ٹائم کو مینیج کریں اور منیمم ٹائم مثلا غیر ضروری چیزیں نہ کریں۔ دوسرا یہ ہم کر سکتے ہیں کہ اگر نکلنا بہت ضروری ہے تو ہم بیسیکلی ماسک کا استعمال کریں، ہیلمٹ کا استعمال کریں، آنکھوں کی ایکسپوجر کے لیے ہمیں گوگلز کا استعمال کرنا چاہیے یا ایک سمپل کپڑا مفلر جو یوز کرتے ہیں، تو اس سے ہم بچاؤ کر سکتے ہیں کہ ہم بیسیکلی وہ جو ایئر ہے وہ اس کو اپنے ناک میں، منہ میں اور آئز کی ہم پروٹیکشن کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی باہر سے اسموک سے آئے تو آتے ساتھ گھر میں بندہ نیم گرم پانی سے اپنا ہاتھ منہ دھوتا ہے، جو وضو کی ایک بیسیکلی چیز ہے، جب انسان کرتا ہے تو ساری چیزوں سے بیسیکلی پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ گھر آ کے واش کرتے ہیں اپنے فیس کو، آنکھوں کو، ناک کو اور کولیا کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ پارٹیکل نکل جاتے ہیں، اور جب آپ باہر جائیں جو کپڑا منہ پہ کر لیں اور یا گوگلز کا استعمال ساتھ کریں تو اسموک سے بیسیکلی پریونشن ہو سکتی ہے کہ منیمم ایکسپوجر اس کے ذریعے تک منیمم ہوگا، اس کا منیمم افیکٹ آئے گا ہمارے اوپر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آج کل جیسے وبا کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی کہ کووڈ آیا، اس کے بعد جو ہے لیمپس اسکن آ گیا، آج کل بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی وبا ہمارے ساتھ ہے، تو اس میں ہم کس طرح سے بریتھنگ ڈس آرڈر سے بچیں یا اپنی کیئر کس طرح سے کریں، یا انفرادی لیول پہ اور حکومتی لیول پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی تدابیر کرنی چاہیے جس سے اس پرابلم سے ہم بہتر نپٹ سکتے ہیں؟ جی بیسیکلی یہ پچھلے کچھ سالوں سے ہو چکا ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی وبا آ جاتی ہے، پہلے بھی آتی رہی ہے، ابھی پچھلے 2 سیزن سے تو یعنی کہ کرونا تھا، پھر اس کے بعد کرونا زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا، اب ڈینگی بھی آ گیا ہے، دوبارہ ڈینگی کووڈ تو یہ چلتا رہتا ہے، آج کل ایچ انفلوئنزا آیا ہوا ہے۔ تو بیسیکلی یہ سب جو چیزیں ہیں نا، سب بیماریاں سانس کی اس سے ریلیٹڈ ہیں، تو بیسیکلی جب یہ اس سے ریلیٹڈ ہے تو ہم ان سے بچاؤ کے لیے ایک ہی چیز یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جب بھی باہر نکلیں تو اپنے ماسک یوز کریں۔ ان سب بیماریوں کی وبا میں ایک ہی چیز مشترک ہے، وہ چیز یہ ہے ایکسپوجر۔ تو اس کے لیے اگر ہم ماسک استعمال کریں، اپنے ناک منہ کو ڈھانپ لیں، ہاتھوں کو بار بار واش کریں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن 3 چیزوں کی وجہ سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ان 3 چیزوں کو اپنائیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارا ایکسپوجر منیمم ہو جائے گا، یعنی ہم ان جراثیم کو اندر نہیں لے کے جائیں گے، جس کی وجہ سے ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر ان سے انفیکٹڈ ہو بھی گئے ہیں تو مطلب ہاتھ آپ بار بار واش کریں، دوسرا یہ سینیٹائز کرے بندہ اور گھر آ کے ان چیزوں کو چینج کر لیتا ہے، تو بیسیکلی اس سے ہم ایک دوسرے کو انفیکٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم انفیکٹ ہو بھی جائیں گے تو اس کی وجہ سے 4-5 دن کا وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ گزر جاتا ہے، تو اگر ہم سینیٹائزر لیں گے، ہاتھ سے واش کر لیں گے اور چیزیں چینج کریں گے تو ایک دوسرے کو پھیلائیں گے نہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ یہ ہو سکتا ہے کہ غیر ضروری جگہ پہ ہم نہ جائیں۔ بیسیکلی گورنمنٹ کی سطح پہ جو کام کرنے والے ہیں ان میں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ جیسے ڈینگی ہے وہ مچھروں سے پھیلتا ہے، تو یعنی کہ پانی کے اہتمام کے لیے ٹیمیں ہونی چاہیے، مچھروں کو واکسین نسل ان کی نہ ہو، لیکن ایز اے نیشن، ایز اے پیپل ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ غیر ضروری ہم ان اوقات میں باہر نہ نکلیں، غیر ضروری لوگوں سے نہ ملیں، اور اگر ملیں تو ایک فاصلہ رکھ کے ملیں، اور یہ ضرور کریں کہ جب بھی آپس میں ملیں تو اس کے بعد ہینڈ سینیٹائزر کر لیں، واش کر لیں، اور ایک دوسرے سے ملنے سے گلے ملنے سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے، اور ایسے لوگ جن کو چھینکیں آ رہی ہیں یا تھوڑے سے سمٹم آ رہے ہیں ان کو خود کو علیحدہ کر لینا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں تھوڑا سا ہم نے کافی ڈسکس کر لیا سانس سے ریلیٹڈ بیماریوں کو۔ سردیوں میں جو ایک اور کامن ایشو بہت زیادہ دیکھنے کو آتا ہے وہ ہماری جو کھانے میں فرائی آئٹمز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو کائنڈلی یہ بتائیں کہ ہم لوگ جو مطلب فرائی فش آپ کو پتہ ہوگا بہت زیادہ لوگ سردیوں میں استعمال ان کا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو سٹمک کے اور گلے کے بہت سے پرابلمز ہو جاتے ہیں، تو اس پہ کچھ پریکاشنز آپ ہمیں بتا دیں تاکہ لوگ اس سے بھی بچنا شروع ہو سکیں۔ بیسیکلی جی ہوتا یہ ہے کہ یعنی فش تو ہر ایک کو پسند ہے، تو ہر ایک انسان کھانا چاہتا ہے تلی ہوئی چیزیں،
तो फिश खाने में बेसिकली मसला नहीं है, जो बारबेक्यू फिश है उसमें नहीं है, लेकिन इशू ये है कि उसमें जो बाकी कंटेंट्स हैं, यानी कि अगर आप बाजार से खा रहे हैं तो बाकी प्लेट साफ है या नहीं है, चम्मच साफ है या नहीं है, जिसने तैयार की है उसके हाथ कैसे हैं। तो बेसिकली अगर फिश घर में तली जाए या घर में बेसिकली फ्राई की जाए, अपने ही ऑयल में की जाए, तो उसमें इतना मसला नहीं है। दूसरा ये कि जब भी ऑयली चीज़ें खाएं तो उसके बाद हम बेसिकली अगर गार्गल्स कर लेते हैं, कुलियाँ कर लेते हैं गर्म पानी से, तो उसकी जो चिकनाहट है उससे आप बच सकते हैं। कुछ लोग उससे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। दूसरा ये कि इन चीज़ों में मिर्च मसालों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, ताकि लोग जो मैदे की तेज़ाबियत जिनमें ज़्यादा होती है, सिम्पटम ज़्यादा आते हैं, वो इस चीज़ से बच सकते हैं कि अगर हम कम से कम खाएँगे उसके ऊपर से, यानी कि एंटासिड जैसे कि दूध है, दही है या सिरप, सिंपल जो एंटासिड हमारा डाइजेक्स एमपी सिरप है, ये खा के तो मैदे की तेज़ाबियत इसके ज़रिए कम की जा सकती है। सेकंड ये है कि इसमें मिर्च, ख़ासकर जो लाल मिर्चें हैं, नमक है, उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, जिसकी वजह से लोग जो है ना वो यानी कि हाज़मे का शिकार नहीं होंगे, उनको डॉक्टर के पास ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो घर में यानी कि इज़ीली इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें आपने हमें स्टार्ट में बताया था वैक्सीनेशन के हवाले से कि ईयरली हर अडल्ट इंसान को एक वैक्सीन है वो लगवानी चाहिए। यह बड़ी अच्छा आपने नुस्खा दिया, सेहतमंद नुस्खा था हम सब के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा। काइंडली थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी नज़र में सेहतमंद इंसान किसको कहा जा सकता है, मतलब किस आइडियल पर्सनैलिटी को हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये सेहतमंद है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो काइंडली थोड़ा सा ये बताएं कि सेहतमंद इंसान हम किसको कह सकते हैं। जी, बेसिकली सेहत तंदुरुस्ती हजार नेमत है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं हर इंसान को बेसिकली तंदुरुस्त कहूँगा जो बेसिकली आप एक इंसान की बेसलाइन स्टेटस है। तो आपको बेसिकली अगर आप खा पी रहे हैं, आप चल फिर रहे हैं और आप अपनी मर्जी का जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो बेसिकली आप सेहतमंद है। अगर किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो ये बेसिकली इसका ये मतलब नहीं कि वो बीमार है। अगर उसकी शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो वो उतना ही सेहतमंद है जितना कि एक मैं, डॉक्टर या कोई और आधा आदमी सेहतमंद है। तो अगर आपको कोई बीमारी और आप उसको कंट्रोल किया हुआ है तो इसका मतलब आप सेहतमंद हैं। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, नमक से परहेज करते हैं, मीठे से परहेज है, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में है और आप सुबह काम पे जाते हैं, शाम को काम से वापस आते हैं और काम से वापस आकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, तो आप सेहतमंद हैं। चाहे आपको शुगर, ब्लड प्रेशर और 7-6 बीमारियां और भी हों, तो लेकिन नहीं तो इसका मेयार, सेहत का मेयार जो है ना वो आपके फंक्शनल स्टेटस है, यानी कि आप कितना एक्टिव रहते हैं। तो मेरे नजदीक हर वो बंदा सेहतमंद है जो एक्टिव है, जो सुबह उठता है, उठ के वो थोड़ी सी वॉक करता है, चलता फिरता है, अपने काम पे जाता है, तो वो सेहतमंद है बेसिकली। और सेहत नाम इसी चीज का है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। जी नाजरीन, आपने आज एक्सपर्ट्स की राय को भी जाना और सेहत के हवाले से मनाए जाने वाले इस दिन के मुतालिक दीगर उमूर पर भी बात हुई। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इस मैसेज के साथ कि नाजरीन, सेहत के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम अपने मुस्तकबिल को सेहतमंद करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने आज को सेहतमंद करें। नाजरीन, अगर इस प्रोग्राम का निचोड़ निकाला जाए तो ये कहा जा सकता है कि सादा खाने और सादा ज़िंदगी बसर करने में ही सेहत पोशीदा है। हम इस मैसेज के साथ आपको अलविदा कहेंगे कि खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। ग्रुप दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ु से हम आंग, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इदारा। हक न्यूज़ डिजिटल चैनल, क्वालिफाइड स्टाफ, मेल एंड फीमेल एंकर्स, बेहतरीन एडिटर, तजर्बाकार कैमरामैन की टीम 3 सालों से मैदानी अमल में है। मीडिया ग्रुप के मिशन की अव्वलीन तरजीह अवामी मसाइल को उजागर करके अवामी बाला तक पहुंचाना।
میڈیا گروپ، حق سچ کی آواز، ذمہ داری کے ساتھ.